یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ آج قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. شوکت ترین صاحب نے ہر طرح کی خوشحالی کی باتیں اور خوش کن باتیں کی ہیں. فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا ہے، برآمدات میں اضافہ ہو گیا ہے، اب بجٹ خسارہ کم ہو گیا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یعنی پاکستان کے عالمی تجارت اور عالمی کاروبار میں جو خسارہ ہوتا ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ مثبت ہو گیا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بڑے 20 ارب ڈالر تھا 2018 میں. تو لگتا یہ ہے کہ جو 3 سال کی تقریباً 2.5 سال کی جو سخت کمر بندی کی گئی، کمر کو کسا گیا اور آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کے کنٹرول میں، تو اس سے لگا یہ ہے کہ کچھ مالیاتی اور مالی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں، کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. لیکن معیشت کی حالت ویسی ہی کی ویسی ہے جیسے پہلے تھی. یقیناً اس میں ایک ابھار آیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، جو کہ -7 یعنی منفی گروتھ تھی. مطلب گروتھ ہوئی نہیں تھی، نشو و نما یا ترقی ہوئی ہی نہیں تھی. اس کے مقابلے میں جب یہ اس سال کی جو جائزہ سامنے آیا ہے، اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ صنعت بحال ہوئی ہے، کچھ زراعت میں فصلیں اچھی ہو گئی ہیں، اور کچھ تجارت میں اور ہول سیل ٹریڈ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث وہ جو پچھلے سال کی ترقی کی شرح 3% بیان کی جا رہی تھی، یا اس سے بہت کم 2% تک، بلکہ وہ 1.5% تک جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور خود حکومت کا ٹارگٹ بھی 2% سے کچھ اوپر ہی تھا. تو وہ اس میں کوئی بہتری نظر آئی ہے. یہ ہمیں ایک سائیکل نظر آتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پہلے جب حکومتیں آتی ہیں تو پچھلی حکومت سے انہیں خسارے ملتے ہیں، انہیں زیادہ قرضہ کی ادائیگی کا بوجھ آن پڑتا ہے، بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے، تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے. تو 2-3 سال وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہیں، اور کچھ جب وہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور الیکشن قریب آ جاتا ہے، اور پھر حکومتیں دبا کے اپنا سیاسی بجٹ پیش کرتی ہیں، اور خوب پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے پروگرام رکھتی ہیں، اور ایسی اسکیمیں شروع کرتی ہیں جس سے کچھ کاروبار زندگی چل پڑتا ہے. لیکن تاکہ وہ اگلی حکومت آتی ہے تو پھر وہ معاملہ خسارے میں، یعنی بیک ٹو اسکیئر ون، یعنی پیچھے جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ معیشت کی بنیادی ساخت میں اور نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. مثال کے طور پہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ یہی 24-25 20-22 25-30 30 تو کبھی نہیں ہوئی بلین ڈالر تک رہتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی برآمدات جو مال ہم باہر بھیجتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ٹیکسٹائل، رائس اور چمڑے کی مصنوعات تک محدود ہے. ہمارا اس کا وسعت نہیں ہے اس میں، ہمارے ایکسپورٹ کے بیس میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہم نظر آتا ہے کہ جو پیداواری نظام ہے وہ بہت ہی ڈھیلا ڈھالا ہے. وہ مال کمانے کا ذریعہ تو ہے، پیداواری نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیکیٹرز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ اب 300 ارب ڈالر سے بھی کم ہے. یعنی ایک بڑا دنیا کا ملٹی نیشنل کا بلینئر جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے قریب آ جاتا ہے، پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی کے. اب جب اس میں سے فی کس آمدنی نکالی جاتی ہے تو اس میں بیان کر رہے ہیں وہ کہ جی فی کس آمدنی میں 15% اضافہ ہوا ہے، ٹیکس وصولی میں 18% اضافہ ہوا ہے، برآمدات میں 14% اضافہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ایک ہمیں اس پچھلے سال کے مقابلے میں جب وہ اس کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے جیسے بہت آگے بڑھ گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ صرف صنعت جو ہے جس میں 9% کے قریب ترقی ظاہر کی جا رہی ہے، وہ پچھلے سال جو تھی وہ تقریباً اتنی ہی منفی تھی، یا کچھ 6% تک منفی تھی. تو مطلب کیا ہوا، وہ اب اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کے تقریباً قریب آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے فی کس آمدنی بنائی جاتی ہے کہ ایک بندہ کی آمدنی ہے 1 ارب روپیہ،
اور ایک ہی آدمی کی ہے 1,00,000 روپے، اس کی جب اوس نکالتی تو لگتا ہے کہ 50 کروڑ فی کس آمدنی ہو گئی۔ اس طرح یہ جو جھانسا ہے ہمارے شماریات کا، اس سے عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ اس بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برات دی گئی ہے بزنس کمیونٹی کو، اور کیپٹل مارکیٹ کو بھی دی گئی ہے، اور ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹایا گیا ہے، سیلز ٹیکس کم کیا گیا ہے، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی، کافی چھوٹیں دی گئی ہیں۔ لیکن جو آئی ایم ایف سے بحث چل رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بہت ساری چھوٹیں دی ہوئی ہیں وہ آپ واپس لیں، تو یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹیں اور دے دیں، تو کیا جو 1300 ارب روپے کی جو ٹیکسوں کی چھوٹیں تھیں، جس میں وہ چھوٹیں بھی تھیں جو الاؤنسز کے ضمن میں آتی ہیں، جو تقریباً جرنیلوں کو اور ججوں کو اور بیوروکریٹس کو 38 ارب روپے کی چھوٹیں تو مسیلینیس قسم کے اس میں تھیں، اور ملا کے بہت زیادہ۔ تو یہ جو ٹیکس ایگزامپشن تھیں انکم پہ بھی اور دوسری آمدنیوں پہ، کیا آیا وہ ہٹائی جائیں گی؟ اب کو تقریباً 1100 ارب کا اضافی ریونیو اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیا واقعی 1100 ارب کا ریونیو اکٹھا کیا جا سکے گا؟ اور وہ کیسے کیا جا سکے گا اگر آپ نے پچھلی جو چھوٹیں ہیں وہ بھی ختم نہیں کرنی، نئے ٹیکس بھی نہیں لگانے؟ جو سب سے ڈس اپوائنٹنگ بات ہے، مایوس کن، کہ اس کے باوجود کہ تخمینہ خود جو حکومت کا شماریاتی ادارہ ہے اس نے یہ دیا ہے کہ فی کس انسان کے لیے کوئی جو کیلریز ہیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ تقریباً 3,000 روپے پر ہیڈ بنتا ہے۔ اس طرح 7 لوگوں کے ایک گھرانے پہ 21,000 روپے تو صرف ہو جاتا ہے خوراک کا خرچہ کم از کم، اور پھر 10,000 اس کا آپ لگا لیں رینٹ کا خرچہ، یعنی گھر کا کرایہ، 10,000 روپے آپ بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل لگا لیں، اور 10,000 روپے بچوں کی تعلیم اور آنا جانا اسکول میں اس کا لگا لیں، تو یہ 50,000 روپے کم از کم اس میں صحت اور دوسرے اخراجات نہیں ہیں۔ کم از کم 50,000 روپے ایک 7 لوگوں کے خاندان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے 20,000 روپے یعنی 1,000 روپے کا اضافہ کیا ہے اجرت میں مزدور کی، اور خود جو وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں صرف 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا جب پارلیمنٹ میں اجلاس ہو رہا تھا تو باہر وفاقی حکومت کے ملازمین نچلے درجوں کے وہ ہڑتال، وہ بہت بڑا جلوس نکال رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے اس اضافے کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے اور جس میں لوگوں کی زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا، اوپر سے کووڈ آ گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے لوگوں کی آمدنیاں، حقیقی آمدنی کم ہوئی ہے، جبکہ وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے، جو کہ پہلے بھی کئی حکومتوں کے وزیر خزانہ رہے ہیں، مشیر خزانہ رہے ہیں، تو وہ آج عمران خان کی حکومت کی بہت اچھل کر بہت زیادہ شاعرانہ طریقے سے بہت تعریفیں کے پل باندھ رہے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ چلتا رہا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نشتر صاحبہ جو ہیں اس پروگرام کی جو انچارج ہیں پی ٹی آئی حکومت میں، وہ قابل تعریف ہیں کہ کوئی 262 ارب روپے تک یہ غریبوں کی سہولت کے لیے یا ان کی مدد کے لیے جو پروگرام بنائے گئے ہیں اس پہ خرچ ہوگا۔ اچھی بات تو صرف یہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اس بجٹ پہ بات کرنے کے لیے، ہم بات کریں گے جناب محمد ضیاء الدین سے، جو ڈان کے اور نیوز کے اور ایکسپریس ٹریبیون کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور وہ معاشی معاملات پہ پچھلے 50 سال سے اور کم از کم پچھلے 50 بجٹس پہ تو وہ لکھ چکے ہیں۔ ان سے ہم رائے لیں گے۔ ضیاء صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہیلو جی ضیاء صاحب، آپ کا مجھے فوری تبصرہ بیان کیجئے کہ کیا یہ ترین صاحب نے، شوکت فیاض ترین صاحب نے کیا فیاضی کی ہے، کیا ہاتھ دکھایا ہے؟ مجھے تو یہ بہت بڑا گمک لگتا ہے میڈیا کا، ایک جسے اسپن کہتے ہیں۔ انہوں نے کون سی گگلی ماری ہے یہ بتائیے آپ۔ سارا میڈیا جی آپ نے تو ساری باتیں کہہ دی ہیں، ہاں، اور گگلی کی بھی بات کر دی ہے اور ہاتھ بھی دکھایا انہوں نے۔ ہاں، بات تو انہوں نے صحیح کی کہ اب اس وقت سٹیج ہماری ایسی آ گئی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔
اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ون ٹرانچ کنٹری مانی جاتی ہے، مطلب ایک قسط کا ملک، پہلی ٹرانچ کے بعد ہم بھاگ جاتے ہیں. ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہلی ٹرانچ لیتے ہیں تو وہ پہلی جو کنڈیشنز ہیں وہ جب ہم مان لیتے ہیں وہ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو غریبوں پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اس سے رولنگ ایلیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکمرانوں کو. دوسرا جو سیکنڈ فیز آف کنڈیشنالٹیز ریفارمز ہوتی ہیں وہ پڑتی ہیں جا کے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے دولت مند لوگوں پر. وہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے، وہ ہارڈ شپ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ نفع سے نقصان نہیں اٹھانا، نفع میں سے نقصان نہیں کروانا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں بزنس مین کے نمائندہ شوکت ترین صاحب نے اب بزنس مین دوستوں، بزنس کے گروپوں کے لیے ان کا بزنس دوست بجٹ دیا ہے، اور وہ جو پچھلے سال دی گئی تھیں چھوٹیں یا جو چلی آ رہی تھیں 1300 ارب روپے کی، ان میں سے کتنی وڈرا کی ہیں ابھی تک ہمارے سامنے پورا بجٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اب جب گرمی آنی تھی ان پہ کچھ امیروں کی کمر کسی جانی تھی، تو یہ اب اس سے نکل رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات تو یہی کہنا چاہ رہا تھا میں، اور یہ ہمیشہ یہ ہماری جو حکومتیں ہیں سب سے بڑا بلنڈر یہی کرتی ہیں. وہ کرتی ہے کہ آئی ایم ایف سے لے کر بجٹ حوالے کر دیتی ہیں رولنگ ایلیٹ کے ہاتھ میں، دولت مندوں کے ہاتھ میں، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں. اچھا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نہ وہ ٹیکس دیتا ہے، نہ صرف ٹیکس نہیں دیتا ہے وہ، بلکہ وہ چوری بھی کرتا ہے. پانی چوری کرتا ہے، الیکٹریسٹی چوری کرتا ہے، گیس چوری کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے پروفٹ میں سے کوئی شیئر کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ انٹرپرنور بھی نہیں ہوتا ہے. وہ جتنی بھی کنسیشنز ہو سکتے ہیں وہ ٹیکس پیئر سے لیتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹرکچر جو ہے اکانومی کی وہ خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہاں پر جو انہوں نے یہ کام تو اچھا کیا کہ آئی ایم ایف سے نکل آئے، نہیں ابھی تو نکلے نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے وہ ابھی تو نکلے نہیں ہیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو 5700 ارب کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے، لیکن طریقہ ہمارا ہوگا. وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں کر سکتے. وہ جتنی بھی کلیکشن ان کی ہوتی ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ہوتی ہے. یہ ایف بی آر جو ہے وہ کلیکٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ ود ہولڈنگ ٹیکس آپ نکال دیں تو ہماری جو ٹوٹل ایف بی آر کولیپس کر جائے گی، یعنی ہماری بیس جو ہے انکم کی وہ ٹوٹل کولیپس کر جائے گی، کیونکہ ایف بی آر جو ہے نا وہ ٹوٹلی ہائیلی کرپٹ آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. وہ تو بجائے اس کے کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ پبلک سیکٹر کے ہاتھ میں رکھتی ہے ساری چیزیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو انہوں نے کنسیشنز دی ہیں وہ واپس لیتے اور یہ پبلک سیکٹر میں لے آتے ہیں نا، جتنا بھی فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، روڈ، سڑکیں، بریجز. اور اس کی وجہ سے نہ صرف سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھتی ہے، اسٹیل کی پروڈکشن بڑھتی، بلکہ نوکریاں ملتی ہیں عام لوگوں کو. پھر یہ چلے جاتے ریلوے کی جو ہے M1 اس پہ چلے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں باچا ڈیم پر. لگتا ہے اس قسم کے میسو قسم کے جو پروڈکٹ فزیکل انفراسٹرکچر ہے پبلک سیکٹر میں، جیسا کہ پہلے 1950 سے 58 تک جو منگلا ڈیم بنا تھا اور ترویلا ڈیم بنا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ بڑی خوشحالی آئی ہے. اس قسم کی خوشحالی اس ملک میں آتی، بجائے یہ کام کرنے کے یہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دے دیا واپس ہماری اکانومی، وہ برباد کر دیں گے. اور ہماری اپوزیشن کے پاس بھی وہ بھی یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا چاہے پی ایم ایل این ہو. یہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اور یہ اپوزیشن وغیرہ کی جو بات کرتے ہیں یہ اپوزیشن وغیرہ کر نہیں پائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. انہیں مثال کے طور پہ سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈریشن کے پاس سوائے 4 منسٹریز کے نہیں ہونی چاہیے
پھر یہ پروونشل لیول پہ جا کے پروونشل فائنانس کمیشن بننی چاہیے. اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں غریب ممالک کی وہ پبلک سیکٹر کے ذریعے ہوئی ہیں. ایسٹ ایشیا میں پبلک سیکٹر کی انٹرونشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں جا کے انہیں مدد کی. پرائیویٹ سیکٹر تو بعد میں آیا. اور پھر ایجوکیشن پہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ, ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب کوئی مشن اسٹیٹمنٹ تو اس ملک کا کہ کیا بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو. نہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں, اسکل نہیں ہے ہمارے پاس, ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ چیزوں پہ وہ فوکس کریں, وہ ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دیا ایسے لوگوں کے جو برباد کرتے چلے آ رہے ہیں اس ملک کو. جی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا ترین صاحب کی یہ جو سپلائی سائڈ پہ زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے 900 ارب روپے کا ہم ترقیاتی بجٹ دے رہے ہیں اور تعمیرات کریں گے, یہ جو دعوے کر رہے ہیں, کیا اس سال کے نئے سال کے آخر میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ ہم 6-7-5% تک جا سکیں گے ہماری ترقی کی شرح؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا, پہلی دفعہ جو ہمیں 6% کی ایوریج گروتھ ریٹ ہوئی ہے وہ ضیاء کے زمانے میں ہوئی ہے جب فرسٹ افغان وار چل رہی تھی, ڈالر چلے آ رہے تھے. دوسری دفعہ ہماری 6% کی گروتھ ریٹ ہوئی ایوریج وہ مشرف کے زمانے میں سیکنڈ افغان وار چل رہی تھی. اور اس دفعہ بھی جو ہے نا, یعنی پچھلے سال اگر وہ کووڈ ریلیٹڈ 1.4 بلین ڈالرز ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ملتے تو ہماری حالت اور بری ہوتی. یہ جو اسٹیمولس منی تھی خاص کر آئی ایم ایف کی طرف سے جو آئی تھی, پھر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو خرچہ کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے یہ 3.94% جو گروتھ ریٹ نظر آ رہی ہے, ورنہ یہ بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ اس قسم کی گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ریٹ تو 3.4% ہوئی ہے, لیکن کس کے لیے ہوئی ہے؟ 3.4% آف دا پاپولیشن کے لیے ہوئی ہے. اٹ از فار دا رچ, اٹ از ناٹ. اچھا, یہ جو ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے واشنگٹن کنسنسس کی, جب تک 10 سال تک لگاتار 10% کی گروتھ ریٹ نہ ہو ہر سال, وہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے نا وہ پہنچ ہی نہیں سکتا پاورٹی لائن کے نیچے. تو یہ کہنا کہ 3.4% سے کچھ کر لیں گے, وہ بڑا میں حیران ہوا. کر لیں گے. وزیر خزانہ نے کہا, ان کے اس میں اکنامک سروے میں بھی ہے کہ 55 لاکھ لوگوں میں سے 55 ملین میں سے, یعنی 5 کروڑ 50 لاکھ لوگوں میں سے 3 کروڑ 50 لاکھ بے روزگار ہو گئے کووڈ کے دوران. اس کے بعد اب وہ سب کے سب واپس چلے گئے سوائے 25 لاکھ لوگوں کے. ان کے خیال میں اب صرف 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. اور یہ کہ جو پاورٹی جو کہ خود حکومتی اور ریاستی اداروں کی طرف سے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں 9 کروڑ کا اعتراف کیا کہ 9 کروڑ لوگ پاورٹی کی یعنی ناداری کی لائن سے نیچے ہیں. تو اب اس میں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی بہت پر ہیڈ آمدنی جو ہے فیکس آمدنی بڑھ گئی ہے. یہ کہاں سے ریکارڈ دیکھیں نا, ہمارا بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ رول آف تھم استعمال کرتا ہے. اس کے پاس کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے اس قسم کی اسٹیٹسٹکس جمع کرنا. اچھا, وہ بیک کیلکولیشن کرتا ہے زیادہ تر. یہ بتائیے کہ یہ جو فکس کر لیتا ہے کہ یہ اس قسم کی گروتھ ریٹ ہونی چاہیے, یہ جو ہمارا اس قسم کا رزلٹ آنے چاہیے, ایگریکلچر گروتھ اتنی ہونی چاہیے, سروسز اتنی ہونی چاہیے, لارج اسکیل انڈسٹری اتنی ہونی چاہیے, اسمال اسکیل اتنی ہونی چاہیے, لائف اسٹاک اتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد بیک کیلکولیشن کر کے وہ ایک فگر پہ لے آتے ہیں. وہ خود کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہوتا ان کے پاس. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ہماری جو انفارمل اکانومی ہے وہ اٹ از آلموسٹ مور دین 100% آف دا فارمل اکانومی. جی, تو ان کے پاس اس کے متعلق بھی کوئی پتہ نہیں ان کے کہ بھئی انفارمل اکانومی کیسے رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو سب سے بڑے بیسک جو پرابلم ہے وہ ایگریکلچر انکم ہے. ایگریکلچر انکم جو ہے نا وہ اسپوائل کر دیتی ہے ساری ایشوز کو. جہاں یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ریسورسز فرام اربن ٹو رورل بیکاز آف دا ایگریکلچر, تو وہ پیسہ جو ہے وہ ان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, وہ اس کے متعلق کچھ نہیں پتا ہے. یہ میری ایک ایسی لاجک ہے کہ ایک سیلریڈ کے آدمی کے لیے
اس کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے, اس کے متعلق پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کی نوکری کل رہے گی یا نہیں رہے گی, لیکن اس کے ٹیکس کٹ جاتا ہے. لیکن ایگریکلچر کے لیے ایگریکلچر کا انکم ٹیکس اس لیے نہیں کٹے گا کیونکہ وہ پتہ نہیں کل دوسرے سال وہ کراپ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس سال اس نے ٹیکسیبل انکم کمایا ہے تو ہی ہیز ٹو پے دا ٹیکس. یہ لاجک اپلائی ہونی چاہیے یہاں پر, اور جس کی وجہ سے 23% آف دا جی ڈی پی وہ ان اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نہ ڈاکٹرز پیسے دیتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ لائرز ٹیکس دیتے ہیں, کوئی پروفیشنل آدمی ٹیکس نہیں دیتا ہے. تو یہ کلیم کرنا کہ ہم ٹیکس ٹریلین تک 5 ٹریلین لے کے جائیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں, یہ جو 30 لاکھ ہمارے ٹریڈرز ہیں جنہیں وہ اب 5 لاکھ کو لانا چاہتے ہیں ٹیکس نیٹ میں, وہ تو وہ ٹیکس دیتے نہیں تاجر, نہیں دے ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور نہ ہی یہ جو جنہیں مراعات حاصل ہے جرنیلوں کو, ججوں کو, بیوروکریٹس کو, وہ بھی اپنی مراعات چھوڑنے کی تیار نہیں ہیں, لیکن سرکاری نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھاتے ہیں صرف. یہ کیسے چلے گا یہ سب؟ یہ چل نہیں سکتا امتیاز. یہ اسی لیے تو ہم ہر سال, ہر 2-3 سال کے بعد ہم بھاگے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. نہیں, کیا آپ کے خیال میں ابھی جو ہماری جو بات چیت چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات کے حوالے سے, اور یہ افغانستان سے فوجیں نکالنے کے بعد جو ہم کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کی حوالے سے بات چیت کریں گے ہم, دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایسی اسٹیج آئے گی جب یہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا تو یہ اپنے بیسز بیچیں گے ضرور. نہیں, اگر اس کی تو وہ تردید کر رہے ہیں, بار بار تردید کر رہے ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آتا کہ اگر یہ بات چیت چل رہی ہے, باقی کچھ بڑھی ہے آگے, تو ہمیں IMF والے بھی کچھ آنکھیں بند کر لیں گے, اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والے بھی ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ ہونے میں یعنی نکل جانے میں مدد دیں گے. امتیاز یہی تو ہوا ہے. آپ کو یاد نہیں جب 1979-80 میں ہم IMF کے پاس گئے تھے, $3.2 بلین کا ایک ارینجمنٹ ان کے ساتھ کیا, 1.5 کا. لیکن جیسی افغان وار شروع ہوئی ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے IMF. تو یہی ہوگا اگر یہ ارینجمنٹ ہو گیا امریکہ کے ساتھ, لیکن آلریڈی ہم فیسلٹیز ان کو دیتے ہیں, ابھی بھی باقی ہے نا, وہ گراؤنڈ والی بھی باقی ہے اور ایئر کارڈر بھی باقی ہے, and it will remain so until 11 سپٹمبر. تو اس دوران میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, اگر یہ پاکستان کی کنڈیشن وہ مان گئے کہ جو کچھ بھی وہاں پر حملہ ہوگا ہماری بیس کے ذریعے وہ اس کو پاکستان اپروو کرے گا, وہ جو کر لیں گے وہ امریکہ مان جائیں گے اس بات کو, تو بیس تو ہم دے دیں گے ان کو. نہیں, تو مجھے دیکھیے نا, پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جنگ شروع کر دے گا براہ راست طالبان کے ساتھ اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ. تو اس سے تو بڑا خوفناک اس کا رد عمل آئے گا پاکستان میں, اس کا بہت خطرناک آئے گا, بہت بلو بیک ہوگا اگر یہ کریں گے بھی. تو وہی تو بات ہے, وہ تو ہم بدنام تو ہم ہوئے نا. لیکن تردید کی جا رہی ہے, فوجی ذرائع سے بھی خبریں دی گئی ہیں اخبارات میں. نہ صرف ایک اور بھی مسئلہ ہے, چونکہ چائنا کوریڈور کا مسئلہ ہے نا, سپیک کا بھی مسئلہ ہے, چائنا کا بھی مسئلہ ہے. شاید چائنا کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے فائنلی. اچھا, آج میں بڑا حیران ہوا, نہیں ہے امریکہ پاکستانی فوجی جو ہے نا اپنی جی ہاں آپ بول رہے تھے, جی آپ بولے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی اس سے بعید نہیں کہ ہمارے فوجی جو ہے GHQ میں کوئی پلان بن رہا ہے اس وقت, لیکن شوکت ترین کو لانا جو ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ they have some plan up their sleeve. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کچھ ہمیں امید ہے کہ IMF کو شرائط نرم کر دے گا. اور میں تو حیران ہوا کہ جو سی پیک کے حوالے سے جو کچھ حقائق بیان کیے ہیں ایسے چلتے چلتے وزیر خزانہ نے, ترین صاحب نے, کہ اب مثال کے طور پہ ML1 کے لیے انہوں نے 6 ارب روپے رکھے ہیں. اب وہ کہتے ہیں 3 فیزز میں ہوگا,
مجھے نہیں لگتا یہ 2023 تک شروع بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی وہ ان کو چاہیے کہ ابھی شروع کریں اس کو. ہاں آشا ڈیم کو ابھی شروع کریں. ہاں یہ ابھی دیکھیں نا, اب یہ کہہ رہے 26 پروجیکٹس ہیں چائنا کے ساتھ, جس میں $26 ارب کے منصوبے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں. وہ کہاں ہیں, ان کی تفصیلات کہاں ہیں؟ کیا ہمارے اگر ہم نے ایسا کیا IMF اور امریکہ کو سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ مل کر, تو کہ چین پہ, ہمارے تعلقات پہ اور ساری چین کی سی پیک پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ بہت بڑا اثر پڑے گا, بہت بڑا اثر پڑے گا. دیکھیں نا, یعنی جو کوریڈور ہے ہمارا اکنامک کوریڈور چائنا کے ساتھ, یہ ایک سیونگ گریس ہے جس کو کہتے ہیں نا گیم چینجر ہے. ہاں اس سے شاید ہم واقعی ایک ایسی سچویشن میں آ جائیں گے جہاں کہ ہمیں باہر بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم ٹرانس شپمنٹ اکانومی بن جائیں, ویئر ہاؤس اکانومی بن جائیں, کیونکہ ہم انڈسٹریل اکانومی تو بن ہی نہیں سک رہے. ہاں چائنیز کے ساتھ مل کر یہ جو ان کا ہے فری اکنامک انڈسٹریل زونز کا پلان, یہ بڑا زبردست ہے. وہ یہاں پہ کافی انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے, ہماری صنعتی بنیاد بن سکتی ہے. جی ہاں, اس کے بارے میں یہ آپ کو سیریس نظر آتی ہیں حکومتیں؟ نہیں, کوئی نہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اس پہ کیوں نہیں کام کرتے ہیں. نہیں یہ یار امتیاز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. واٹ از پاکستان فار؟ اگر وہ یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو کہ میری سیکورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھیں گے ہم اس کو, تو ہم غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے. وی ہیو ٹو ہیو اے نیشنل آبجیکٹو, نیشنل ایم. یہ ایسا آبجیکٹو ہونا چاہیے جو سینکڑوں سال جو آنے والے ہیں وہ اس میں ہم فٹ ہوتے رہیں. اس کے لیے ہماری جو قوم ہے, ہمارے بچے جو ہیں, ان کو پڑھایا جائے یار, ان کو اسکل پرووائڈ کیا جائے, ان کو ٹیکنالوجی پہ لے کے جائیں. ان کو یہ ان کو نیگلیکٹ. دیکھو 200 ملین 20 ملین بچے جو ہے نا ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں, اسکولوں سے. یہ کیسے لوگ ہیں یار, یہ کیسے امیر لوگ ہیں؟ یہ رولنگ ایلیٹ کیا چاہتی کیا ہے, کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ کا پھر اوور آل کمنٹ کیا ہوا بجٹ پہ؟ یہ تو وہ تو خطرناک بات کر رہی ہے. انہیں IMF سے لینا اچھی بات ہے, لیکن IMF سے لے کے دولت مندوں کے ہاتھ میں نہ غلط بات ہے. یہ ریپیٹ ہوگا جو ہم پچھلے 70 سال سے جو چیز دیکھتے آ رہے ہیں, وہ ریپیٹ ہوتی جائے گی. اور اپوزیشن کے پاس بھی کوئی آئیڈیاز نہیں ہے, کوئی انوویٹو آئیڈیاز نہیں ہوں. وہ بھی اسی قسم کی فلسفی فالو کرنے والے ہیں. بہت شکریہ ضیاء صاحب, آپ نے اس میں ہمیں بڑی انلائٹن کیا اپنی بات چیت سے. ناظرین, میں نے وہ بات کی تھی, ضیاء الدین صاحب نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ یہ ایک سائیکل چل رہا ہے, اور یہ حکمران طبقے جو ہیں بائی روٹیشن حکومت میں آتے ہیں. عمرا کے اور بڑے بڑے کاروباری اور جاگیرداروں کے مفادات میں پالیسیز بناتے ہیں. اسی کے حوالے سے یہ IMF کے پاس جاتے ہیں, IMF کی شرائط مانگتے ہیں, وہ شرائط پہ عمل درآمد کرتے ہیں, جس کا سارا بوجھ غریبوں پہ اور عام محنت کشوں پہ اور درمیانی طبقوں پہ پڑتا ہے. اور جب خود حکمران طبقوں کی یا مالدار طبقوں کی سے ٹیکس اگلوانے کی بات آتی ہے, یا ان سے معیشت میں ضروری ان کا حصہ ڈالنے کے لیے ریونیو اکٹھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو وہ IMF کا پروگرام ٹوٹ جاتا ہے. یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ IMF کے پروگرام سے کوئی تبدیلی آئے گی, کیونکہ جب تک پاکستان کی معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں آتی, یہاں ایک مضبوط صنعتی بنیاد نہیں بنتی, یہاں پہ پبلک سیکٹر کے تحت فزیکل انفراسٹرکچر اور سماجی سہولیات یعنی صحت و تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا, اور یہاں پہ ہم چائنا کے ساتھ مل کر ایک وسیع معاشی بنیاد نہیں بناتے معیشت کی. بھلے وہ زراعت ہو, اس کے اندر بڑی ترقی کی ضرورت ہے اور گنجائش کی ضرورت ہے اور انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے, جو کہ جاگیرداری کے خاتمے کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی طرح صنعتی بنیاد کو پیداواری بنیاد پہ لانے کے لیے بھی پاکستان کے جو انٹرپرینئر کلچر ہے اور صنعتی کلچر ہے, اسے بدلنے کی ضرورت ہوگی. سائنس اور ٹیکنالوجی کو چین کی مدد سے اور مغرب کی مدد سے جہاں سے مل جائے لا کر پاکستان کو ٹیکنالوجی کے آج کی 21ویں صدی کے دوسری دہائی کے خاتمے پر ہمیں اس ایک نئے انفارمیشن کے اور ٹیکنالوجی کے انقلاب کی طرف انٹر ہونا چاہیے, اور چائنا اس میں ہماری بڑی مدد کر سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایلیٹ ہیں
وہ مغرب نواز رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ابھی بھی ان کی خواہش یہی لگتی ہے کہ وہ پاکستان کو 10 نگری کا اور یا پاکستان کو ایک کلائنٹ یعنی طفیلی ریاست کے طور پہ ہی چلانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ حصے دار اپنا حصہ رکھ کر گزارا کرنا چاہتے ہیں، وقت گزاری کے لیے ہے۔ اور یہ یقیناً ترین صاحب کی تقریر نے کاروباری عناصر کو بڑا حوصلہ دیا ہے، امید دی ہے، دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کتنی گروتھ ہو پاتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پائیدار نہیں ہے، ہم دوبارہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے پی ٹی آئی کی حکومت نے خساروں کو کم کرنے کے لیے کمر باندھی تھی اور لوگوں کو شکنجا لوگوں پہ کسا تھا۔ اب ہم پھر وہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرانی ہی سرکس اب پھر رپیٹ ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں اور کیا بتائیں؟ ماضی سے واقف ہیں اور مستقبل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو کچھ زیادہ بدقسمتی سے مختلف نہیں ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔